ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم، ان کے آبا و اجداد میں سے، ان کی اولاد میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے بعض کو ہم نے فضیلتیں عطا فرمائیں. واجتبیناہم، ہم نے انہیں چن لیا. وہدیناہم، اور انہیں ہدایت پر استقامت عطا فرمائی. الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. انہی آیات کی روشنی میں علماء اہل سنت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ بیان کیا کہ ہر نبی معصوم ہے، اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی. ذالک خود اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے. یہدی بہ من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. اے ہدایت دینے والے رب، تو ہمیں بھی ہدایت پر استقامت عطا فرما، نفس و شیطان کے ہر وار سے محفوظ فرما، اور ایسا کرم کر دے، ایسا کرم کر دے کہ ہمارے لیے نیک بننا آسان ہو جائے. وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر وہ شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ضرور ان کے تمام اعمال نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. کہ جب کوئی شرک کرتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے. تو جو مسلمان ہو اور کافر ہو جائے یا مرتد ہو جائے، مشرک ہو جائے، تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے. لیکن کفر و شرک اس کے تمام نیک اعمال کو برباد کر دیتے ہیں. اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انڈیا میں ایسے نادان لوگ ہیں کہ جو کافروں سے دوستی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم انہیں دین کے قریب لا رہے ہیں. ان ہندوؤں کو جب کہتے ہیں کہ ہماری کتاب پڑھو، ہماری بات سنو، تو یہ ہندو کہتے ہیں کہ تم پہلے ہمارے مندر میں آؤ، ہماری پوجا پاٹ کرو، تو پھر ہم تمہاری مسجد میں بھی آئیں گے، تمہارے قرآن کو بھی پڑھیں گے. تو وہ نادان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، اور وہ ان کی اصلاح کے لیے مندر میں چلے جاتے ہیں، بت کو سجدہ کر لیتے ہیں. جو شخص ایسا کرے اس کے سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اگر وہ توبہ نہ کرے اور ایمان دوبارہ نہ لائے تو وہ چاہے نمازی ہو پھر بھی وہ جہنمی ہے. بت کے سامنے سجدہ کرنا یہ مشرکوں کی خاص علامت ہے. چاہے اس کی کوئی بھی نیت ہو، ایسا کرنے والا کافر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. یاد رکھیں کہ نیکی کی دعوت ہمیں دینا لازمی ہے، مگر شریعت کے دائرے میں. اگر شریعت کے دائرے سے ہٹ کر ہمیں نیکی کی دعوت کے لیے کوئی کام کرنا پڑے تو ہم شریعت کو ملحوظ رکھیں گے، کیونکہ اگر ہم نے گناہ کیا تو ہمیں اپنے گناہ پر جواب دینا ہوگا. لیکن ہم نے کسی کو سمجھایا پھر بھی کوئی نہ سمجھا تو کل بروز قیامت ہماری پکڑ نہیں ہوگی.